اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ختم نبوت فورم کی جانب سے آپ کی خدمت میں محمد احمد حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفیٹ پر عقیدہ ختم نبوت، رد قادیانیت، رد مرزائیت اور دیگر فتنوں کے رد میں علمی مواد لے کر اور ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا قادیانی۔ اپنے ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفیٹ سے لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک لازمی پہنچے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے مین پارٹ کی طرف۔ سامعین گرامی، ایک گروپ ہے راہ امن، اس کے اندر کچھ گفتگو ہوئی، مجاہد ختم نبوت عامر نظیر صاحب ہیں، انہوں نے کچھ لیکچر ڈیلیور کیا، وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے اس لیکچر کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ دیکھ لیں کہ مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب نمبر 301 کا نام لے کر دھوکہ دینے والوں کا کامیاب آپریشن۔ اس کے بعد ایک آڈیو سن لیں اور اس کے بعد میں مختصر عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات جلد اول، اچھا، حصہ پنجم، ٹھیک، اور مکتوب نمبر ہے 301۔ 301، ٹھیک، یہ فارسی کی عبارت ہے، جی، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ پڑھ دیں، سارا نہیں پڑھنا، اتنا ہی پڑھنا جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں خاتم الرسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد، جی، یعنی آپ پاس ہو گئے نا، آپ کہتے ہیں نا آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت بات ہے، فرماتے ہیں کہ مبعوث ہونے کے بعد خاص متبعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وراثت کمالات نبوت کا حاصل ہونا آپ کے خاتم الرسل ہونے کے منافی نہیں۔ اچھا، یہ بات درست ہے، اس میں شک مت کرو۔ ٹھیک، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا ہمارے مخالف کہتے ہیں؟ خط پورا پڑھنا تھا نا فرمت صاحب؟ ہم کہتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کمالات نبوت کا ملنا جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں شک مت کرو۔ ٹھیک، کمالات نبوت کا ملنا جائز قرار دیتے ہیں، اس سے ان کا کلو سیدھا ہو جاتا ہے۔ جی سامعین گرامی، یہ آپ نے ایک آڈیو سن لی ہے، یہ عامر نظیر بھائی جو اٹلی سے بلونگ کرتے ہیں، ان کی ایک سرمد نامی قادیانی سے گفتگو ہے جس نے مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب نمبر 301 کا حوالہ دیتے ہوئے اجراء نبوت کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی عبارت اور اسی موضوع کو لے کر محترم جناب عامر نظیر صاحب نے جو لیکچر ڈیلیور کیا اور قادیانیوں کے جو دجل کا پردہ چاک کیا، وہ آپ آگے وہ سماعت فرمائیں۔ مکتوب نمبر 301 مولانا مان اللہ کی طرف لکھا گیا ایک خط ہے، اسی کو مکتوب کہتے ہیں۔ قرب نبوت اور قرب ولایت اور ان راہوں کے بیان میں جو قرب نبوت تک پہنچانے والی ہے اور اس کے مناسب بیان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد میرے فرزند مولانا مان اللہ کو معلوم ہو کہ نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں ذلیت کا کچھ بھی شائبہ نہیں۔ پہلی چوری سے پہلا ہی تھا فرمت صاحب، پہلا فکرہ ہی آپ کو لے دے گیا ہے، اسی لیے آپ نے بیچ میں سے جا کے وہ 3 لائنیں پڑھی ہیں۔ سارا مکتوب پڑھنا تھا نا۔ کہتے ہیں یہ نبوت وہ قرب الہی ہے جس میں ذلیت کا کچھ بھی شائبہ نہیں۔ آپ کا تو ذلی بروزی نبی ہے، نبوت کا ذل آپ نے تو گھڑ لیا ہے، یہاں پر تو ذلیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ آگے سنیں، اگر یہ سارا مکتوب پڑھ کر سنایا جائے تو سرمد صاحب کے اس دھوکے کا بھانڈا بیچ چوراہے کے پھوٹ جائے گا، لیکن میں چند ایک لائنیں ابتدائی پڑھ دیتا ہوں، پورے مکتوب کا سکین لگا دیتا ہوں۔ جس کا دل کرے اس مکتوب کو پڑھے، بار بار پڑھے، اور جسے شک پڑے کہ مجدد الثانی اجراء نبوت کے قائل تھے، وہ مجھے میسج کرے، کال کرے۔ دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں مجدد الثانی، کہتے ہیں اس قرب کا عروج حق جل وعلا کی طرف رخ رکھتا ہے اور اس کا نزول مخلوق کی طرف، یعنی
یہ ایسا قرب ہے جس کا اوپر والا جو رابطہ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہے، نیچے اس کا رابطہ مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ یہ قرب بالآصال انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کے نصیب ہیں، اور یہ منصب انہی بزرگوں علیہ الصلاۃ والبرکات کے ساتھ مخصوص ہے۔ نیز یہ منصب حضرت سید البشر علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ یہ منصب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ سرمد صاحب، یہ منصب نبوت کا یہ منصب سید البشر پر ختم ہو چکا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی نزول کے بعد حضرت خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کریں گے۔ آگے سنیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ جب وہ نازل ہوں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کریں گے۔ آگے سنیں، حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح متبعین اور خادموں کو اپنے مالکوں کی دولت اور ان کے پس خوردہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والتحیات کی دولت قرب سے ان کے کامل متبعین کو بھی حصہ حاصل ہوتا ہے۔ اب لگے نہیں بات کرنے آپ کے وہ جو ہے نا کمالات نبوت حاصل ہو جانے کی، آگے آئے گی بات۔ نیز اس مقام کے علوم و معارف اور کمالات سے وراثت کے طریق پر کامل متبعین کو بھی حصہ نصیب ہوتا ہے، لیکن نبوت کا منصب نہیں۔ نبوت کا منصب سید البشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بیان کر دیا کہ ختم ہو چکا ہے۔ لے جائیں یہ مکتوب شبیر سرمد صاحب کے آگے رکھیں، جن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور ان سے کہیں کہ احمد نذیر نے مجدد ثانی کا وہ مکتوب پورے کا پورا پیش کر دیا ہے جس میں سے آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کے دیگر مکتوبات بھی ہیں، 300 سے اوپر مکتوبات ہیں۔ اگر ہم تمام مکتوبات کا مطالعہ کریں گے تو ان کا سارا عقیدہ مزید واضح ہے، لیکن اسی مکتوب میں انہوں نے اپنا پورا عقیدہ لکھا ہوا ہے، ضرورت نہیں ہے دیگر مکتوبات کھولنے کی۔ تو آپ نے یہ جو بیچ میں سے 3 لائنیں پڑھی ہیں، یہ کیوں پڑھی ہیں؟ نہ اس کے اوپر والا حصہ پڑھا ہے، نہ نیچے والا حصہ پڑھا، کیوں؟ کس کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں ہم اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، جانتے نہیں ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ جانتے نہیں ہیں کہ دھوکہ یہ اہل ایمان سے نہیں کر رہے، اللہ رب العزت سے دھوکہ نہیں کر رہے، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، یہ خود فریبی ہے۔ آئیے اب سنیں ان 3 لائنوں کے بارے میں جو سرمد صاحب نے کچھ اس طرح سے پڑھی ہیں۔ فرماتے ہیں خاتم الرسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد، یعنی آپ پاس ہو گئے نا، آپ کہتے ہیں نا آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت بن رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مبعوث ہونے کے بعد خاص متبعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وراثت کمالات نبوت کا حاصل ہونا آپ کے خاتم الرسل ہونے کے منافی نہیں۔ ٹھیک، یہ بات درست ہے، اس میں شک مت کرو۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو اس خط کے بیچ میں سے سرمد صاحب نے اچکے ہیں، 3 لائنیں۔ انہی 3 لائنوں کے متعلق مجدد ثانی کے بیٹے محمد معصوم کیا لکھتے ہیں؟
محمد معصوم جو مجدد ثانی کے بیٹے بھی ہیں اور بعد میں خلیفہ بھی بنے، وہ کہتے ہیں کہ امت کے بعض خاص افراد کو طبعیت و وراثت کے طور پر کمالات نبوت کے حاصل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خاص فرد نبی ہو جائے یا نبی کے برابر ہو جائے، کیونکہ کمالات نبوت کا حاصل ہونا اور بات ہے اور منصب نبوت کا حاصل ہونا اور بات ہے۔ سرمد صاحب، کمالات نبوت کا حاصل ہونا اور بات ہے اور منصب نبوت کا حاصل ہونا اور بات ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اسی خط کے آغاز میں مجدد ثانی نے امان اللہ کو لکھتے ہوئے صاف یہ بات لکھی ہے کہ منصب نبوت تو نبی علیہ السلام پر ختم ہو چکا ہے، تو پھر آپ نے یہ دھوکہ کیوں دینے کی کوشش کی لوگوں کو کہ دیکھو کہ مجدد ثانی ہمارے عقیدے والے تھے؟ آئیے کتنے جان چھٹنی ہے جی، مولوی میرے مونڈے کے جڑے نے پیچھے وہ کہتے ہیں پوری گل بیان کری، پوری گل بیان کری، لو جی پوری گل بیان کر دیتے ہیں۔ نعیم بھائی چیمہ صاحب سنیں پوری بات۔ یہ جو 3 لائنیں چیمہ اپنے کیا نام شرمت صاحب نے پڑھی ہیں، ان کی آگے ہی پڑھ دیتے تو شاید ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جاتی، لیکن انہوں نے بیچ میں سے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ کسی صوفی، کسی بزرگ، کسی ولی اللہ کو یہ بطور فیصل پیش نہیں کر سکتے، کسی پر اپنے عقیدے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بیچ میں سدی پچدی باتیں پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سکین بھیجا یا آپ کی مسافت سے ہم تک سکین پہنچا، جس کو میں نے اوپر ٹیگ بھی کیا ہے، جس کو آپ نے 3 لائنوں کو سرکل کیا ہوا ہے، اس کے آگے کیا لکھا ہوا؟ اے عزیز جان لے اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مند کرے کہ کمالات نبوت تک پہنچانے والے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو مقام ولایت کے کمالات مفصل طور پر طے کرنے سے وابستہ ہے، اور تجلیات ذلیہ اور معارف سکریہ جو مرتبہ ولایت کے مناسب ہیں کے حصول پر موقوف ہے۔ ان کمالات کے طے کرنے اور ان تجلیات کے حصول کے بعد کمالات نبوت میں قدم رکھا جا سکتا ہے، اس مقام میں اصل تک وصول ہوتا ہے، یعنی جو اصل کمالات نبوت ہیں وہ میسر ہوتے ہیں، اور ذلیت کی طرف التفات و توجہ گناہ ہے۔ سرمد صاحب، ذلیت کی طرف التفات اور توجہ گناہ ہے۔ کتوں آیا کہ ذلی بروزی نبی، یہ کتوں کٹیا جو ذلی بروزی؟ مسلم امت میں تو اس طرح کا کوئی ٹرمنالوجی اس طرح پائی نہیں جاتی ہے۔ جی سامعین گرامی، یہ آگے آپ میسیج دیکھ لیں، عامر نذیر بھائی کا ختم شد، مطلب ان کا لیکچر جو انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ مرزائیوں قادیانیوں کا جو اعتراض ہے اور ان کی گھسی پٹی دلیل ہے کہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجراء نبوت کے قائل تھے، تو جبکہ جس مکتوب کا انہوں نے حوالہ دیا، جس مکتوب سے انہوں نے حوالہ دیا قادیانیوں نے کہ یہاں سے اجراء نبوت ثابت ہو رہی ہے، اسی مکتوب سے ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے، اجراء نبوت ثابت نہیں ہو رہی۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ ملیں گے آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔